ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت امام علی بن ابی طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میں قوم یہود کا ایک عالم ہوں اور میں آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ، تو پھر وہ کون سی مخلوق ہے؟ آپ مجھے اس مخلوق کے بارے میں بتائیں۔ تو بس پھر اب اس یہودی کے اس سوال پر حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، ٹھیک ہے تو پھر اب تم اپنے اس سوال کا جواب جان لو کہ وہ مخلوق کے جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا، تو وہ مخلوق ایک چونٹی ہے، اور یہ چونٹی وہ چونٹی ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کرنے کے لیے جنات اور انسانوں کی فوج کے لشکر کو اکٹھا کیا، تو جنات اور انسانوں کی فوج کے لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج کے اس لشکر کا گزر چونٹیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج کا یہ لشکر چونٹیوں کی اس بستی کے پاس پہنچا، تو پاس پہنچتے ہی ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے یہ چلا چلا کر کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر تو تیزی سے ہماری طرف ہی آ رہا ہے، تم سب فوراً اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر ہمیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالے۔ بس جیسے ہی اس چونٹی نے یہ کہا کہ کہیں سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر ہمیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالے، تو اس چونٹی کی یہ آواز اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اس چونٹی کی یہ آواز سنتے ہی آپ نے فوراً اپنی فوج کے تمام لشکر کو رکنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے اپنی فوج کے اس لشکر سے یہ فرمایا کہ اے مخلوقات جن و انس، جان لو کہ اللہ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ کی زمین میں اللہ کی کمزور مخلوقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے ایک چونٹی کی آواز کو سنا ہے کہ جو چونٹی دوسری چونٹیوں سے یہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالے۔ بس اے سلیمان کی فوج کے لشکر، تم کسی ایک بھی چونٹی کو نقصان پہنچائے بغیر اللہ کی زمین میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے دوسرے رستے سے آگے بڑھتے رہو۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 16 سے 19 کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، پرندوں اور مختلف مخلوقات کی زبانوں کو سنتے اور سمجھتے تھے، اور اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورہ النمل کی آیت نمبر 18 سے 19 میں موجود ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے، تو یہ واقعہ بحار الانوار کے والیوم نمبر 14 اور والیوم نمبر 46 میں موجود ہے، جبکہ بالکل یہی واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی 2 کتابیں عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں اور الخصال کے باب نمبر 12 کی حدیث نمبر 1 میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔ بس پھر اب اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ مخلوق کے جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا، تو وہ مخلوق یہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے۔